اظہار کیا جائے، اجلاس کے بلوز جو ہے اظہار محبت کی جائے، اسی کو معطر کیا جاتا ہے، اسی کو معطر کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پوری کائنات جو ہے آج اللہ سے یا اللہ کی عبادت کر رہی ہے، تو اس کے پیچھے جو ایک مقصد ہے، ایک غرض و غایت ہے، اور ہر انسان اور کل امت مسلمہ جو ہے اس لیے عبادت کر رہی ہے کہ تاکہ اللہ عبادت کے عوض میں، عبادت کے صلہ میں جزا کے طور پہ جنت عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ کہ عبادت کرنے کے پیچھے بھی ایک غرض پوشیدہ ہے، اور عبادت نہیں کرنے کے پیچھے بھی ایک خوف پوشیدہ ہے، ایک مقصد ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو پھر پروردگار عالم ہمیں سزا دے گا، ہمیں جہنم دے گا، ہمیں جہنم میں بھیج دے گا۔ تو یہ دونوں صورتوں میں جو ہے ایک مقصد نکل کے سامنے آیا۔ اگر انسان عبادت کرتا ہے، مقصد یہ ہے کہ عبادت کرے گا تو اللہ جنت عطا فرمائے گا، عزیزان مومنین۔ تو آپ ایسا کون بندے خدا ہے پوری کائنات میں پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے کہ جس کی عبادت جو ہے نہ جنت کے لالچ میں ہے نہ جہنم کے خوف سے ہے۔ صرف ایک ذات امیر المومنین نظر آئی، یہ ارشاد فرمایا پروردگار علی تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہے، بلکہ تو لائق عبادت ہے اس لیے عبادت کرے گا۔ تب ایک جملہ عرض کر دوں، بھائی آپ موالیوں کا مجمع ہے، ہم زمانے کو یہی بتانا چاہتے ہیں بھائی اہل بیت ہی لائق مودت ہے، اس لیے اہل بیت سے ہی مودت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد ہستیاں، اہل بیت ہی وہ شخصیتیں ہیں کہ جو مودت کے لائق ہیں۔ اس لیے کہ اہل بیت نے اللہ سے خالص مودت کی، تو ہمیں بھی اہل بیت سے خالص مودت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور آپ کو اگر یہ دیکھنا ہے تو آپ خود دیکھیے کہ جب ایک انسان جو ہے خالص محبت اہل بیت سے کرتا ہے، خالص مودت اہل بیت سے کرتا ہے، تو یاد رکھیے گا عزیزان محترم، اس کے پیچھے کوئی غلط غایت پوشیدہ نہیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی طمع، کوئی لالچ نہیں ہے، تو یقیناً جو ہے اہل بیت علیہ السلام اس کے ضامن بن جاتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام اس کی ضمانت لے لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان صرف زبانی جمع خرچی کرتا ہے اور کہتا ہے تو ہم تو محب اہل بیت ہیں، ہم تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو جب منزل امتحان آتا ہے تو وہ پیچھے ہٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، صلوات پڑھتے ہیں۔ ایک وجہ ہے ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق خدمت میں جو ہے آنے والا ایک شخص آ کر اپنی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، یعنی محبت کا مدعی بن کر آیا ہے امام کی خدمت، کہتا ہے مولا ہم آپ کے سچے محب ہیں، آپ کے سچے جانے والے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، خالص محبت کرتے ہیں، اور ہم ہیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے، لہذا آپ قیام کیجیے، ہے نا، آپ حق لینے کے لیے قیام کیجیے۔ کہا کہ اچھا۔ مولا نے ایک مرتبہ غور سے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ٹھیک ہے، ابھی پتہ چل جائے گا کہ تم میرے ساتھ ہو یا صرف زبانی جمع خرچی کر ہو، آیا تمہارا دل جھکا ہوا ہے یا نہیں جھکا ہوا ہے، کسی زبان تک محدود ہے۔ جب آپ نے کہا کہ یہ جو روشن تنور ہے نا، ذرا اس میں چلے جاؤ، اس میں کود جاؤ، اب جو ہے وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا، کہنے لگا مولا ہم تو آپ کی محبت کا دم کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ ہمیں معذلہ جلانے پہ لگے۔ اسے سوچنا چاہیے جو حکم دے رہا ہے وہ آپ کی فطرت کو بدلنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں وہاں ابھی تو زبانی جمع خرچی کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں اور کیجیے گا، لیکن مولا نے کہا کہ اچھا ابھی پتہ چل جائے گا آیا تم زبان سے صرف کہہ رہے ہو یا دل بھی جھکا ہوا ہے، جیسے کہ ہمارا محب وہی ہے جو صرف زبان سے دعویٰ نہیں کرے بلکہ دل و قلب کے ساتھ حاضر رہے، ہے نا، دل و قلب کے
खुशबू खुशबू का जो है हर लम्हा ख्याल नहीं रखते, यानी जब मोहब्बत का तकाजा ये है कि हर लम्हा जो है खुशबू खुशबू का ख्याल रहे, यानी ज़बान तक महदूद नहीं बल्कि अमल की मंजिल में खड़ा उतरे। सलवात पढ़ते मोहब्बत। अरे बात हो रही थी इमाम ने जैसे उठ गया चले जाओ उसमें, उसने कहा कि मौला आप हमें जलाने में लगे हैं, फैमिली है, बीवी बाल बच्चे हैं, बच्चे ये सारी चीजें सब बहानाबाजी उधर पेश करने लगा। इसी असना में सच्चा मुहीब आया, सच्चा चाहने वाला आया कि जो मोहब्बत करता था मोहब्बत नहीं करता। और कर रहे हैं जो इमाम से मोहब्बत करता था मोहब्बत का इजहार किया। जैसे ही हारून मक्की हाजिर हुए, एक मरतबा सफर तय करके आए, तबीलो अरीज सफर करके आए, कल तो गुबार अटे हुए, चेहरे से थकान बिल्कुल आया है, चेहरे से थकावट आया है। जैसे ही दरबार में हाजिर हुए इमाम की खिदमत में, इमाम ने हुक्म दिया हारून उस रोशन तनूर में चले जाए, है ना। अब हारून ने पूछा नहीं क्यों कैसे जाऊं, हुक्म इमाम था, अमल करने के लिए तैयार हो गए। इधर हुक्म इमाम हुआ, फौरन हारून चले गए, रोशन तनूर में चले गए। तवज्जो डालो, उसके बाद से तनूर के ढक्कन को ढाँप दिया गया। और इधर मौला जो है उससे महफिल गुफ्तगू जो अब तक ज़बानी चमक अच्छी कर रहा था, और इसे फिक्र लगी हुई है कि माज़अल्लाह वो तो जलकर रात हो गया होगा, उसे फिक्र है। तवज्जो, मगर इमाम इत्मीनान से बातें कर रहे हैं, मौला ज़रा उससे भी देखिए, है ना। चंद मिनटों के बाद, चंद सेकंडों के बाद जाता रहा, मौला उसका ही पता लगाइए, क्या घबराने की जरूरत है, वो ठीक अपनी जगह पे सही और सालिम है, सलामत है। अब जो थोड़ी देर के बाद जो है तनूर का ढक्कन हटाया गया तो क्या देखा, आराम से हारून मक्की तस्बीह कर रहे हैं, आराम से इत्मीनान से बैठे हुए हैं। तवज्जो लाता हूँ, यानी हारून ने बता दिया कि देखो अगर ऐसी मवद्दत करोगे तो रोहान भी जो है तुम्हारा एक बाल तक फीका नहीं करेंगे। अब भी समझ में नहीं आया? अगर किसी को इमाम का हारून मक्की का ये वाकया समझ में नहीं आ रहा है तो जरा इब्राहिम का वाकया अपनी निगाहों के सामने ले आइए, जो कुरान ने कहा इब्राहिम अल्लाह की मोहब्बत में जब आग में चले गए तो आग ने बाल तक फीका ना किया। तो भाई ये तो अल्लाह के चुनिंदा इमाम है। अब इमाम का हुक्म जब होगा तो आग की क्या मजाल के चाहने वाले को नुकसान पहुंचाए। एक सलावत पढ़े मोहब्बत इन हस्तियों से मवद्दत करता है तो याद रखिएगा उसके अंदर खुद वो कमाल पैदा होता है, उसके अंदर वो एबिलिटी, उसके अंदर वो जौहर पैदा हो जाता है, उसके अंदर वो ताकत पैदा हो जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखिए बहुत से वाक़यात मशहूर हैं। 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, तवज्जो, इमाम रज़ा के एक खास गुलाम थे, खास सहाबी थे, आपने नाम सुना होगा। इमाम रज़ा के खास साहब जिनका नाम था मारूफ किलखी, इन्होंने 14 साल इमाम की खिदमत की। इनके अंदर वो मौजूदा वो किरामात इनके अंदर थे अज़ीज़ान मोहतरम कि अपने नाम का अगर वजीफा या अपने नाम का वास्ता किसी को दे देते थे तो वो मुसीबत से निजात पा जाता। सिर्फ इमाम का नहीं, उनके नाम में इतना असर था। तवज्जो लाता हूं, तो जब किसी ने पूछा, जिसको निजात मिली मुसीबत से, पूछने वाले ने पूछा कि ये जौहर, ये कमाल तेरे अंदर कैसे पैदा हुआ? जब हारून ने पूछा, मैंने उसके साथ वाक़यात हुए थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, ये तेरे अंदर कैसे जौहर, ये कमाल कैसे आया? तो कहा कि हमने 101 बार 1-2 साल नहीं बल्कि 14 साल इमाम की खिदमत की है, इमाम से खालिस मोहब्बत की है। यानी जब इमाम हाकिम इमाम की 14 साल खिदमत करे, तवज्जो डालो, इमाम
امام سے خالص محبت کرے، امام سے خالص مودت کرے، امام کی خدمت کرے۔ تو پوچھا کیسے؟ تو کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، امام نہ جانے صبح سے شام تک کتنی مرتبہ اپنی زبان میں میرا نام لاتے تھے۔ کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی، کسی چیز کی حاجت ہوتی تھی، کہتے تھے معروف یہ وضو کا پانی لاؤ، معروف مصلی بچھاؤ، معروف یہ کام کرو، معروف یہ کام کرو۔ تو اب میرا نام بے معروف نہیں بامعروف ہو گیا، اس لیے کہ معصوم کی زبان پہ 14 سال مسلسل نام آئے۔ جب جملہ کر دو ہمارے ایک معصوم کی زبان پہ، ایک معصوم کے دور میں یا دو معصوم کے دور پہ کسی کا نام جو ہے معصوم بار بار تکرار کرے معروف معروف معروف، تو وہ اتنا بامعرفت شخصیت ہو جائے تو اس سے کرامات ظاہر ہو۔ تو جو فضا 4-5 معصوموں کا زمانہ پالے، پنجتن کے ماحول میں رہے، شہزادی کی کنیز بن جائے، تو وہ کتنی بامعرفت ہوگی۔ ایک سلام پڑھے ایک اور سلوات پڑھے جو بی فضا ایک تو نہیں بلکہ 5 معصوموں کا زمانہ۔ حضرات محترم معمولی بات نہیں ہے، 4-5 معصوموں کا زمانہ جسے مل جائے تو وہ کتنی بامعرفت ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے حضرات محترم، دیکھیے اب ایک بات عرض کر دوں کہ یقیناً صحابی ایسے ہیں جن کے ایمان کا تذکرہ ہوا ہے کہ کوئی 10ویں درجے کے ایمان پہ، کوئی 9ویں درجے کے ایمان پہ، کوئی 8ویں درجے کے ایمان پہ، سب فائد ہے، وہ سب آپ کا سنا ہوا ہے۔ لیکن کہیے تو جملہ کر دو، جناب فضا کے لیے شرف ہے کہ فضا ان کی خدمت ان کی کنیزی میں آئی ہے کہ جو کل ایمان کی زوجہ ہے۔ توجہ دار ہے نا، ان کی کنیزی میں آئی جو کل ایمان کی زوجہ ہے۔ تو اب رسول نے کیا کہا تھا؟ کل میں نے عرض کیا تھا رسول کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو اس روئے زمین پر فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، بنی آدم میں فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ توجہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، کفو کا مطلب ہم پلہ ہے نا، ہم سر، ہم رتبہ، ہم فضیلت، ہم رتبہ، ہم عظمت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول نے اتنی بڑی سند دے دی کہ اگر علی نہ ہوتے توجہ تو فاطمہ کا جو کفر نہ ہوتا، تو بھائی علی کل ایمان ہے یا نہیں؟ اور کہتے گا تو جب علی کل ایمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فاطمہ کفر تو فاطمہ بھی کل ایمان ہے۔ اور کہتے گا اور اس کل ایمان توجہ جاتا اور اس فاطمہ کی کنیز کا نام ہے توجہ جاتا کیا؟ فضا۔ توجہ جاتا فضا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن جناب سلمان نے پوچھا فضا یہ بتاؤ کہ پہلے آپ جنت میں جاؤ گی یا پہلے میں جنت میں جاؤں گا؟ توجہ تو کتنا یقین کے ساتھ جملہ ارشاد فرمایا فضا نے، کتنا معرفت والا جملہ کا، سلمان ارے جنت میں جانے کی شوق اور تمنا تمہیں ہو، میں تو ہر وقت جنت میں رہا کرتی ہوں، جہاں جوانان جنت کے سردار حسنین ہو، ارے قسیم جنت علی ہو، خاتون جنت فاطمہ ہو، رحمت جنت مسعود ہو، وہ کیا کسی جنت سے کم ہے؟ ایک صلوات پڑھتے وہاں ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے جناب سلمان۔ لیکن سلمان نے جب عجیب غریب کے سوال کیا تو کتنا معرفت بھرا جملہ کا، عجیب تو یہ سند ملی ہوئی ہے سلمان بننا اہل بیت، سلمان ہم
اہل بیت سے عزیزان محترم، تو سلمان اہل بیت سے تھے مگر فضا اہل بیت میں تھی۔ وہ اہل بیت سے تھے، فضا اہل بیت میں تھی، لیکن اسی گھر میں رہتی تھی، اور کر رہے ہیں اسی گھر میں۔ یہ فضا کے لیے بہت ہی شرف کی بات ہے کہ جس توجہ، یہ فضا کے لیے سعادت اور شرف کی بات ہے کہ جس حسنین کا جھولا جھلانے کے لیے فرشتے آتے تھے، کبھی کبھی فضا کو موقع مل جاتا تھا۔ اور جملہ کہہ دوں، ارے جس فاطمہ کا چکی چلانے کے لیے ملک آتے تھے، کبھی کبھی فضا کو موقع مل جاتا تھا۔ عزیزان محترم، اور اس سے بھی شرف کی بات تو یہ ہے کہ شہزادی نے کام بانٹ رکھا تھا۔ ایک دن شہزادی کی باری ہوتی تھی تو دوسرے دن بی بی فضا آرام کرتی تھی، اور جس دن فضا کی باری ہوتی تھی اس دن شہزادی آرام کرتی تھی۔ تو اگر سپورٹ دیٹ مان لیا جائے کہ مثلا جو واقعہ ہوا 3 دن روزہ رکھا حسنین علیہ السلام نے، اور کر رہا بیمار کو اس کا شفا پا کے، وہ سارا واقعہ اسے پس منظر میں ہے، اللہ اس کے پاس اہل بیت نے روزہ رکھا، تو 3 دن میں سے کم از کم 1 دن تو موقع فضا کو ملا روٹی پکانے کی۔ 3 دن میں سے 1 دن موقع تو 1 دن تو یہ سعادت فضا کو نصیب ہوئی روٹی پکانے کی۔ اگر مان لیا جائے 2 دن جو ہے بیوی نے پکائی، تو 1 دن تو فضا کو یہ شرف حاصل ہوا۔ توجہ ڈالنا مدلان محترم، 1 دن تو بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم 1 ہی دن کی پکی ہوئی 5 روٹی گئی یا نہیں گئی؟ توجہ کہا کہ ہاں گئی۔ اب ایک جملہ عرض کر دوں، میں کہوں گا یہ روٹی گئی تو کہاں گئی؟ کہا کہ روٹی گئی تو کہاں گئی؟ کہا کہ وہ یتیم مسکین اور اسیر کی شکل میں 3 دن تک آتے رہے اور لے کر جاتے رہے۔ تو کیا یہ مدینے کے کوئی یتیم تھے؟ کیا مدینے کے کوئی اسیر تھے؟ کیا مدینے کے کوئی یتیم تھے؟ مسکین تھے؟ کوئی بتا سکتا نہیں؟ اچھا، تو اس کے پس منظر ایک اور واقعہ میں آپ کو اشارے عزیزان محترم اور کیجیے گا۔ جناب ابراہیم جن کا لقب تھا شیخ الانبیاء، جناب ابراہیم کا لقب شیخ الانبیاء بھی اور جد الائمہ بھی ہے۔ آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں کیوں جد الائمہ کا لقب ملا؟ اس لیے کہ ابراہیم نے حضرت جب اللہ نے عہدہ دیا اس کا امتحان کے بعد جب منصب امامت عطا کی، تو ابراہیم نے کیا کہا؟ پروردگار کیا میرے ذریت میں رہے گا؟ تو کہا ہاں، لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالم تک نہیں پہنچے گا۔ یعنی مہمان عہدہ میں یہی سے شروع ہوا، تو انہیں کی نسل میں، انہیں کی ذریت میں۔ تو جناب ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ توجہ کہا کہ جناب ابراہیم کی سنت یہ تھی کہ جناب ابراہیم اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہیں آتا جی۔ جب کوئی مہمان نہیں آتا، ایک دن مہمان ہوا، 2-3 واقعے اس دہلی میں۔ ایک دن ایک مہمان ہوا، جب 2 دن بھوکے رہ گئے تو تاریخ کہتی ہے کہ مہمان اللہ نے بھیجا مگر فرشتے کی شکل میں مہمان آیا، ملک آیا، ملک دسترخوان چنا، ابراہیم بیٹھے، کہا بسم اللہ، توجہ ابراہیم نے کھانا شروع کیا، ملک کہتا نہیں میں تو نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ کہا کہ میں آپ کی طرح نہیں، میں فرشتہ ہوں، فرشتہ، میں تو آپ کا ساتھ دینے کے لیے آیا ہوں، کھانا کھانے نہیں آیا، میں یہاں کی غذا نہیں کھاتا، یہاں کی روٹی یہ تحریر ہے، روٹی نہیں کھاتا۔ توجہ حضرات محترم، عجب ہے کہ ابراہیم کون ہے؟ کہ جد الانبیاء، شیخ الائمہ۔ ابراہیم مثال کرتے رہے کہ نہیں بھائی میں تو ملک ہوں، فرشتہ ہوں، اللہ نے تمہارے ہمسری اور ساتھ کے لیے بھیجا ہے، ساتھ دینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے نہیں۔ ملک مادی غذا نہیں کھاتا ہے، فرشتہ مادی غذا نہیں کھاتا ہے۔ عجب نہیں کہ توجہ اللہ کو یہ بات بری لگی ہوگی، غور کر رہے ہیں، یا پھر قدرت کو یہ بات بری لگی ہوگی
یا پھر کہیے تو کہہ دوں کہ ہمارے شہزادی کو یا پھر مولا کو یہ بات بری لگی ہوگی کہ ہمارے دادا تم سے اصرار کر رہے ہیں اے ملک روٹی کھا لے مگر روٹی کھانے کے لیے تیار نہیں تو صحیح میرا بھی نام فاطمہ نہیں اور میرا بھی نام علی نہیں، ایک دن وہ آئے گا کہ اسی در پہ تمہیں بلاؤں گا اور تم گر گرا کے روٹیاں لے کر جاؤ گے۔ تو بھائی ایک جملہ کر دو، بھائی وہاں کہتے رہے کہ روٹی کھا لو تو روٹی کھائی نہیں، مگر یہ روٹی لے کیوں جا رہے؟ جب فرشتہ کھاتا نہیں ہے تو روٹی لے کر کیوں جا رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ روٹی کا نہیں تھا، مسئلہ اس دست مبارک کا تھا جن ہاتھوں سے روٹیاں پکی تھی۔ یعنی فرشتہ بھی روٹی لے جانے پر فخر محسوس کر رہا ہے۔ ایک سلام پڑھنے اب بتائیے روٹیاں گئی نا 3 دن تک 5 روٹیاں گئی 15 روٹیاں گئی، تو جب فرشتہ کھاتا نہیں تو روٹیاں کہاں گئی؟ کیوں لے گئی؟ اور روٹیاں گئی تو کہاں گئی؟ کیوں لے گئی؟ وجہ سبب تو کہ بہت زیادہ اسی گہرائی میں مان نہیں، ہاں مگر یہ ہے کہ زیادہ نقطہ تو لگا سکتے ہیں، یا تو پھر فرشتہ یہ شرف محسوس کر رہے تھے، یہ سعادت محسوس کر رہے تھے کہ روٹی جو ہے دست زہرا کے ہاتھ میں بنی۔ ایک دوسری چیز یہ کہ یہ تو جملہ ہے، ممکن ہے یہ روٹی لے جا کر جنت کی زینت بنا رہے تھے، برکت رضی اللہ عنہ کا، اور روٹیاں گئی 15، اللہ نے اس 15 روٹی کے عوض میں پورا سورہ نازل کر دیا، سورہ حددہ نازل کر دیا حضرت ان کی شان میں۔ تو دیکھیے میں کر رہا تھا کہ اگر 3 دن جو ہے روٹیاں مسلسل گئی تو 3 دن میں سے ایک دن تو بھاری جگہ میں فضا کی تھی، کم سے کم ایک دن تو کم سے کم، تو ایک دن کی 5 روٹیاں تو گئی نا فضا کی، اوپر گئی۔ اب سمجھیے کہ فضا کس شخصیت کا نام، فضا کس ہستی کا نام، فضا کس بیوی کا نام ہے، اللہ نے موت کا۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ جناب فضا جہاں کی رہنے والی تھی، وہاں کا ماحول حضرت حبش کی رہنے والی تھی اور راجپوت گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، بلونگ کرتی تھی راجپوت گھرانے سے، مگر یہ بات یاد ہے کہ جناب فضا نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھا، جتنی دن وہاں رہی اپنے گھر رہی، اپنے نفس کو پراگندہ نہیں کیا، پاک و پاکیزہ رکھا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اس میں دلیل کیا؟ تو قرآن سے دلیل کیا آپ کو دے رہا ہوں، قرآن سے دلیل، جب تک یہ نفس یہ قلب جو ہے پاک و پاکیزہ، اور اتنا بڑا فضا کا ماحول ملا، اس گھر میں آئے، اس پنجتن کے ماحول کو پایا کہ جس پنجتن کو طہارت کی سند ملی، معمولی بات نہیں ہے طہارت کی سند ملی، تو اس کا مطلب یہ کہ بیوی نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھا ہے نا، جتنا دن وہاں رہی۔ یہ بیوی فضا ہمیں اور آج کی عورتوں کو ایک پیغام دینا چاہتی ہے کہ چاہے جیسے ماحول میں رہو، تم اپنے عصمت اور عفت کو چاہو تو بچا کے رکھ سکتی ہو، اور اپنے عصمت اور اپنی پاکیزگی کو، اپنی عفت کو چاہو تو بچا کے رکھ سکتی ہو، چاہے جیسے بھی ماحول میں۔ دلیل کیا ہے؟ اتنا فضا نے اپنے آپ کو مسکر رکھا، شروع سے آخر تو پاک و پاکیزہ رکھا۔ رسول اللہ کو جب اللہ نے بھیجا تو سورہ جمعہ کی مشہور آیت کیا تھا؟ هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ رسول کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ مقصد بتا رہا ہے نا، هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، انہیں امیین میں ایک رسول مبعوث کیا، بھیجا،
اور اس رسول کا کام کیا ہے؟ وہ والذی بعث فی الانبیاء رسولا منہم یتلو علیہم، آیتوں کی تلاوت کرتے۔ انصاف سے بتائیے کہ جب رسول کو معلوم ہے کہ یہ سب جاہل ہیں تو آیت کی تلاوت کر کے کیا کریں گے؟ لیکن امی کا لفظ استعمال کیا، امی کا لفظ استعمال کیا۔ آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیے جاہلوں میں، تو اب بتائیے جب جاہلوں میں بھیجا تو آیت کی تلاوت کیوں کریں گے رسول؟ پہلی ذمہ داری رسول اللہ کی کیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، آیات الہیہ کی تلاوت کرے تاکہ ان کا نفس پاک ہو۔ اس کا مطلب یہ جب آیت تلاوت ہوگی نا تو یہ دل پاک و پاکیزہ ہوگا، نفس طیب و طاہر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و حکمت کی باتیں یا دین کی باتیں یا شریعت کی باتیں اس غلاظت کے مرکز میں نہیں آ سکتی ہے، وہی جا سکتی ہے کہ جو دل پاک و پاکیزہ ہوگا، جو دل طیب و طاہر ہوگا۔ اور کہ رسول کی پہلی ذمہ داری یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تیسری منزل ہے ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تیسری منزل ہے تعلیم کتاب و حکمت کی۔ کتاب و حکمت کا علم تیسرا آخری میں رکھا ہے، پہلے نفس پاک کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی جتنا دن وہاں نہیں اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھا، اسی لیے جیسے ہی عصمت کا ماحول پائی، یہ معصوم کا گھرانہ ملا، قرآن کا لہجہ بھی اپنا لیا اور زمانے کی فضا بھی بن گئی۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار صلوات پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فضا نام یہاں کا دیا ہوا ہے، پہلے بیت کا دیا ہوا تھا، ورنہ ان کا فضا نام نہیں تھا۔ فضا means چاندی، فضا means چاندی، اور چاندی کی حضرت کیا ہے؟ چاندی اچھا جو صرف چمکے ہے، اس کو تھوڑا سا واش کر دیجئے، یہ کہتے ہیں کتنا چمکتا ہے حضرات، یعنی اہل بیت نے یہ لقب دے کر بتا دیا ہم ایسا چمکدار فضا تمہیں بنا دیں گے کہ شہزادی فاطمہ کی طرح تم بھی چمکو گی۔ غور کرنا ایسے دانے بولو تو پتہ ان کا اصل نام کیا تھا؟ میمونہ۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، فضا کا اصل نام میمونہ تھا۔ ازلان بولو پورا چھوٹی سی کتاب بدلتے ہیں جناب فضا کے اوپر سے ازلان بولتا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیوی جتنا دن وہاں نہیں اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ تو یہ وہ تعلیم۔ اب دیکھیے گھرانہ بھی اتنا مالدار گھرانہ، صاحب ثروت گھرانہ، پڑھیں گے جناب فضا کی تعریف آپ کو معلوم ہوگا۔ راجپوت گھرانے سے تھی، راجا تھا آپ کے والد گرامی۔ اور ہم دیکھیے آج کی عورتوں کو سیرت جناب فضا کو ہی اگر غور کر لے، ایک چیز کو اپنا لے، صرف جناب فضا کے علم کو آج کی خواتین اپنا لے، بھائی ہماری زہرا تو بہت بلند ہے جی، جناب فضا کے علم کو صرف اپنا لے، ان کی تقویٰ کو اپنا لے تو یقیناً وہ گھر جو ہے جنت بن جائے گا، جہنم نہیں۔ جو بھی ازدار اگر چاہے اس سیرت کو اپنا لے، علم کیمسٹری میں مہارت رکھتی تھی جسے علم کیمیا کہا جاتا ہے، جناب فضا علم کیمسٹری میں جو ہے مہارت رکھتی تھی ازلان، یعنی یوں سمجھ لیجیے اپنے زمانے کی ریسرچ اسکالر تھی جناب فضا علم کیمسٹری۔ اچھا آپ کیسے مجھے کیسے دلیل کیا؟ دیکھیے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھا تو آتے ہی آتے قرآن کا لہجہ بھی اپنا لیا، قرآن میں باتیں کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کا لہجہ اپنانا، لوگ جو ہے 60 70 سال 80 سال ہو جاتے ہیں لیکن قرآن کی ایک سورت جو ہے صحیح سے سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تاریخ میں بھی ایسے ڈل لوگ ملے کہ پوری زندگی کلالہ کے معنی نہ بتا سکے، سورہ بقرہ نہ یاد کر سکے۔ ایک سلوات پڑھتے وہاں مگر یہاں آنے کے بعد حافظ قرآن بن جانا، قرآن کا لہجہ اپنا لینا۔ ارے بھائی اس کا مطلب یہ کہ جب قرآن حافظہ ہو گئی تبھی تو قرآن میں گفتگو کرنی ہے نا، اشارے ہم نے کل آپ نے بات کیا تھا ازلان ہوتا تبھی تو بات کر رہے ہیں ازلان ہوتا۔ تو یہ اس کا مطلب اپنے کو پاک و پاکیزہ رکھا اور دنیاوی تعلیم میں بھی
مہارت رکھتی تھی کہ گویا کہ کیمسٹری میں ریسرچ اسکالر تھی. دلیل کیا ہے؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب پہلے پہل آئی اس گھر میں تو ظاہر سی بات ہے یہ اہل بیت کا گھرانہ فاقہ رسول بولسی پریشانی واقع ہو رہے، لیکن انہوں نے کبھی تو دنیا کو نہیں لگایا نا. اور ایسے ہی جو ہے رسول بولسی کی زندگی گزاری ہے. ایسا نہیں کہ مجبور تھے، مختار تھے، اللہ نے اختیار دے رکھا تھا، مگر ایسا لباس پہننا عزیزان محترم نفس کو ایسا غذا کو استعمال نہیں کرتے تھے جس سے نفس جو ہے وہ تلذذ ہو جائے، نفس جو ہے خوش ہو جائے. ایسا لباس نہیں پہنتے تھے جس سے نفس جو ہے خوش ہو، یعنی نفس کی پیروی نہیں ہوتی، بلکہ رضائے الہی کو ارکان پہ قیام خوشنودی پروردگار عالم کا ہے. تو جب پہلی پیدائش میں جناب فضا تو دیکھا فاقہ ہو رہا ہے. تو جناب فضا نے جو علم رکھتی تھی اس علم کے ذریعے کیا کہ جناب فضا گئی بازار سے اور کچھ جو ہے کیمیا جو خرید کر لے کر آئے، کچھ مادیات خرید کر لے کر آئے، اور لانے کے بعد جو ہے کس طرح مادیات کے ذریعے سے تانبا کو گلا کے اگر فضا نے چاندی بنا دیا ان مادیات کے ذریعے، اور چاندی بنا کر لائی مولا کے پاس، اور کہا کہ مولا لے جائے، اور لے جانے کے بعد بازار میں سے فروخت کیجیے اور گھر کے کھانے کے لیے کچھ سامان لے، کچھ بلد لیے. دیکھیے ایسی ہوتی ہے خاتمہ، ایسی ہوتی ہے خاتمہ کہ جو اس مالک کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے متفکر ہو، سوچنے لگے کس طرح سے ہم ان کی پریشانی کو دور کریں. جیسے ہی مولا کی خدمت میں لا کر دی فضا نے چاندی، ایک مرتبہ مولا نے اسے غور سے دیکھا، غور دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں فضا، لیکن وہ تو ایک طریقہ جانتی تھی، مولا کئی طریقے مولا ہے، علم لدنی کے مالک جو منبر رسول پر آ کے کہے پوچھو پوچھو جو چاہو پوچھو. مولا نے پر دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا فضا اگر فلاں چیز فلاں مٹیریل فلاں مادہ اور دے دیتی کہ اور خراب ہوتا، یہ چیز اور ڈال دیتی تو اور اچھا ہوتا، یہ ایسے کرتی تو اور اچھا ہوتا. دو تین طریقے بتا دیے. اب متعجب ہو کے، چونکہ پہلے پیدا ہے، متعجب ہو کے مولا کی طرف فضا دیکھ رہی ہیں. تو فضا نے پوچھا مولا یہ علم آپ کو بھی آتا ہے؟ کہا فضا میری بات کیا کرتی ہے، اس علم سے واقف تو ہمارے دونوں شہزادے تھے، حسنین وہیں پہ کھڑے تھے. امام حسن نے کہا کہ یہ دونوں بچے بھی اس علم سے واقف ہیں. اور کر رہے تھے اب دیکھیے اطاعت دیکھیے جناب فضا کی، اور معرفت دیکھیے جناب فضا کی. اب سمجھ گئے یہاں پہ جناب فضا کہ علی کی ذات کا نام ہے، حسنین کی ذات کا نام ہے. اس کے بعد مولا کہتے ہیں فضا ذرا ایک بار نیچے دے، ذرا ایک بار نیچے دے. نیچے دیکھا زمینیں پھٹی. تو فضا نے دیکھا کہ ہیرے جواہرات کے کان گئے، خزانے، ایک بار زمین میں شگاف ہوا، زمین پھٹی. تو فضا نے دیکھا کہ خزانے میں ایک مرتبہ مولا مسکرائے کہتے فضا تو اس کو اسی میں ڈال دے. توجہ جاتا نہیں سمجھا. اب فضا سمجھ گئی. دیکھیں فضا اس کو کہتے ہیں اطاعت اور اس کو کہتے ہیں معرفت. اور فضا سمجھ گئی کہ اتنے اختیارات ہونے کے باوجود ایسی زندگی گزارنا، ہر کام میں یہ خیال ہے کہ رضائے رب کو سامنے رکھنا، خوشنودی پروردگار عالم کو سامنے رکھنا، یعنی دنیا کی لذت اٹھانے کے لیے نہیں آئے تھے. اور جناب فضا نے اس میں ڈال دیا، پھر زمین برابر ہو گئی. فضا سمجھ گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جن کی پیروی کی ہے، جنہیں امام مانا ہے، وہ دونوں جہاں کا امام ہے. اللہ نے انہیں یہ اختیار دے رکھا ہے کہ جسے چاہے، اللہ نے اختیار دے رکھا جب چاہے اشارہ کر دے
چھوڑنے میں بھی بدل جائے. ایک سلام پڑھے محمد. اب جناب فضا نے یہ سوال نہیں کیا. بیوی کو کہنا چاہیے نا, دیکھیے دلی کے عورتوں کی خاصیت ہوتی ہے کہ مسئلہ مثال کے طور پر کوئی چیز اگر محنت سے بنا کر لے جائے عورت, مثلا شوہری کے سامنے کوئی اچھا ڈش بنا کے لے جائے اور اس کے بعد تعریف نہ کی جائے تو پھر قیامت ہے بھائی. کہ رہے اتنا محنت سے بنا کر لے کر آئے اور کوئی تعریف نہیں, ذرا سا ایک جملہ برائی کر دیجیے تب تو بھائی ستم والا ہے. ستم یہ ہے نہیں خاصیت. دیکھیے بیوی کا مقام الگ ہے, میں بیوی کی عصمت نہیں بن رہا. اس فضا جو غیر معصومہ ہے, جو حبش کی رہنے والی ہے, یعنی ان کا کردار ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ یقیناً جو ہے اگر تم تقوی الہی اختیار کرو تو ایسی بن سکتی ہو. لیکن وہ بھی دیکھ ہم تو انسان چاہیے ایسے جانے کو. تو لہٰذا جناب فضا نے اب یہ نہیں پوچھا خدا اتنی محنت سے ہم نے یہ تیار کر کے لائے ہیں اور آپ اس کو کہہ رہے اس میں ڈال دیں. اس کا مطلب فضا سمجھ گئی کہ اللہ نے کل اختیار میں دے رکھا ہے, لیکن ایسی کسب کشی کی زندگی گزارنا مصلحت پروردگار عالم ہے, رضا رب کا خیال ہے, خوشنودی پروردگار عالم کا خیال ہے. تو اب سمجھ گئے حضرات ہوگا یہی وجہ ہے. عزیزوں روایت کہتی ہے کہ دیکھیں جناب فضا آخری وقت تک جو ہے اہل بیت کے ساتھ جو سایہ بن کر نہیں, کبھی اہل بیت کا ساتھ نہیں. اور یہ بھی آپ دیکھیے گا جو خود جناب فضا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جب رسول کا آخری وقت تھا, حضور کا آخری وقت تھا, تو حضور نے یہ اختیار کیا تھا فضا. اور کر رہے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جب فضا کو مانگنے کنیز مانگنے کے لیے رسول اللہ گئے تھی تو رسول نے کیا کیا؟ ایک تاریخ ہے نا, تاریخ ہے بھائی. جب کنیز کا مطالبہ کرنے گئے تھے علی اور فاطمہ دونوں گئے. یہ تاریخ اٹھا کے پڑھیے, علی اور فاطمہ دونوں گئے. یہ گھر کا کام کاج ہے تو اکثر و بیشتر شہزادی فاطمہ زہرا چکیاں بیچتی تھی, ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے. روایت کہتی یہ حقیقت ہے. اور کبھی کبھی تو ایسے ہوتے تھے چھالے اس قدر پڑ جاتے تھے کہ دست مبارک کی خون جو ہے وہ جو چکی کے جو ڈنڈے ہوتے ہیں اس میں بھی لگ جاتے. ایک ہاتھ سے بیوی چکی چلاتی تھی, ایک ہاتھ سے بیوی تسبیح پڑھتی تھی. یہ تاریخ ہے حضرات. تو جب علی نے دیکھا تو علی گئے, فاطمہ دونوں. رسول اللہ کا اس کے بعد تو رسول اللہ نے اس وقت کنیز نہیں تھی, اس کے عوض میں تسبیح بنائی. تاریخ ہے اس کے عوض میں کہا کہ فضا اے فاطمہ تم چاہتی ہو کہ میں دین و دنیا سے بہتر کوئی چیز عطا کروں تمہیں, کہ جو دین و دنیا سے بہتر ہو, یعنی دین و دنیا میں دونوں کام آنے والے. اس کنیز سے بہتر کوئی چیز عطا ہے. اس وقت کوئی کنیز نہیں تھی. بداری کہتے کہ رسول اللہ نے یہ تسبیح جناب فاطمہ زہرا, تسبیح کی تعلیم جناب زہرا کو دی, تاکہ یہ تسبیح پڑھو جو آج ہم تسبیح زہرا پڑھتے ہیں نمازوں میں 34 مرتبہ اللہ اکبر اور اس کے بعد سے سبحان اللہ الحمدللہ تسبیح پڑھتے ہیں. حضرات پھر بعد میں جب وہ کنیزیں آئیں تو پھر رسول اللہ نے یہ کنیز جناب فضا کی شکل میں جناب فاطمہ زہرا. ایک صلوات پڑھتے محمد. اب ذرا آپ غور کیجئے کہ سب سے پہلے فاطمہ اور مولا کیا مانگنے گئے تھے؟ کنیز. تو ملا کیا؟ تسبیح. بعد میں جب کنیز آئی تو جناب فضا رسول نے بھیجا, ٹھیک ہے. تب جملہ کہتے پہلے مقصد کیا تھا دونوں کا؟ کنیز مانگنا. ملا کیا؟ تسبیح. تو ایک جملہ آپ کے حوالے کرو. پہلے گئے تھے کنیز مانگنے, ملا کیا؟ رسول نے تسبیح تعلیم دی. تسبیح کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے اذان پہنچنا کہ جتنا تسبیح زہرا پڑھنے کا ثواب ہے اتنا
جنابی ذکر فضا میں بھی ثواب ہے. نہیں ہوا کیا آپ نے تسبیح زہرا کا کتنا ثواب ہے اور تو جتنا تسبیح زہرا اس لیے کہ علی اور فاطمہ پہلے کنیز مانگنے کے لیے گئے مگر کنیز کے وقت تسبیح ملی. تسبیح کی تعلیم دی رسول نے اور کرنا ہے. تو بھائی تو اس کا مطلب یہ کہ تسبیح کا ثواب کتنا ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق تاکہ ایک تسبیح زہرا 70 رکعت نماز سے افضل ہے. ایک تسبیح زہرا. اور میں نے شاید کسی موقع بھی عرض کیا تھا بتایا تھا کہ تسبیح یہ خاک شبا کی تسبیح اتنی مجرب تسبیح ہے. اس کے لیے روایت ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان مثال کے طور پہ اگر کوئی نوجوان رزق کی پریشانی میں مبتلا ہے رزق کی پریشانی میں سنیے گا تو خاک شفا کی تسبیح ہو اور روز صبح یعنی 40 دن تک اگر یہ عمل کرے تو 2 رکعت نماز شہزادی فاطمہ زہرا اور خاک شفا کی ایک تسبیح پڑھ کے 40 دن تک یہ عمل کرے 100% از غیب سے اس کا رزق کا انتظام ہو جائے. تسبیح سے ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی انسان بہت تیز بخار میں تپ رہا ہو بہت تیز بخار میں دیکھیے بھی ہمارے تیز بخار میں تو کہا گیا ہے کہ تسبیح زہرا خاک شفا کی تسبیح ہو تسبیح زہرا رکھ کر اور اس کی پیشانی پہ پڑھ دیجیے اس کا بخار رفع ہو جائے گا. یہاں تک کہ دعائے نور بھی ہے جناب فاطمہ زہرا سے آپ پڑھیے گا. دعائے نور بھی ہے کہ جب بہت تیز بخار نہیں اترا ہو. یہ میں نے کئی بار کیا دعائے نور. کسی کو بہت تیز بخار ہے تو 3 بار مسلسل بیٹھ کے پڑھا. شہزادی خاتون جنت سے آپ دیکھیے گا 3 بار پڑھا ہے دعائے نور تو بخار رفع ہو. ایک تسبیح کا بھی عمل ہے خاک شفا کی لیکن تسبیح خاک شفا کی اگر تسبیح ہو تو پیشانی پہ رکھیے اور اس پر پڑھیے. تو اتنی مجرب تسبیح ہے جناب فاطمہ زہرا اتنا ثواب ہے کہ ہمارا آپ اس کا اندازہ ملے گا. تسبیح بھی خالص نیت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. آج ہمارے کیا ہم تسبیح بھی صحیح سے نہیں پڑھتے خلوص کے ساتھ تسبیح نہیں پڑھتے. اتنی مجدت ہوتی ہے اتنی جلدی ہوتی تسبیح پڑھنے میں کہ آپ ذرا سیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آخری والا جملہ جو ہوتا ہے نا سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ یعنی صحیح ادائیگی یہی ہوتی ہے تسبیح کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الحمدللہ. یہ تسبیح بہت خلوص سے تسبیح ہے. بڑے ایک سلمان پڑھے تو یہ جناب فضا کے عوض میں کیا ہے تسبیح زہرا کی تعلیم رسول خدا نے. اس کے بعد میں جناب فضائی تو دیکھیے میں عرض کر رہا تھا کہ آخری وقت ہے رسول اللہ کا تو رسول نے کہا فضا دیکھیے رسول بہت چاہتے ہیں. رسول نے چن کے دیا تھا. اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رسول اللہ کا انتخاب تھا. یہ جناب فضا کس کے انتخاب رسول کا سرور کائنات کا. تو کہیے پھر جملات کر دوں بھائی رسول کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا ہے. رسول نے منتخب کر کے دیا جناب فضا کو. لہذا رسول اللہ بہت چاہتے تھے بی بی فضا کو. روایت کہتی ہے کہ آخری وقت ہے رسول کا اور اس کے بعد رسول اللہ نے کہا فضا اور فضا سرحانے پہ کھڑی ہوئی سامنے آیت میں کھڑی ہوئی کہا کہ فضا تجھے میں نے آج اختیار دیا ہے جو مانگنا ہے تو مانگے. آج میں نے جب میں آمین کہوں گا اور میں رضا پروردگار سے سفارش کروں گا رسول کائنات کا رسول کہہ رہا ہے جو مانگنا ہے فضا مانگ لے. میں وہ رسول کہہ رہے ہیں کہ جس کے اشارے میں پوری کائنات ہے. اتنا بڑا اختیار جناب فضا کو دے دیا جو مانگنا ہے فضا مانگ. خدا کی قسم میں کہوں گا بی بی فضا دولت و ثروت مانگ لیجیے حکومت مانگ لیجیے لیکن نہیں جناب فضا کا عشق جناب زہرا سے سنیے. اللہ اکبر. ایک مطلب فضا کے کچھ نہیں چاہیے نہ دولت و ثروت چاہیے نہ زندگی چاہیے بس اتنی مہلت اور اتنی حیات مل جائے کہ جس طرح ہم نے اپنے آقا ذاتی کی خدمت کی ہے ویسے ہی آقا ذاتی کی بچوں کی
اتنی زندگی ہمیں مل جائے کہ جس کا میں نے اپنے آقا کی دادی کی اس قدر جناب فضا شہزادی کو جانی تھی، جس طرح میں نے آقا کی دادی کی خدمت کی ہے، یہی وجہ ہے، یہ دعا کا اثر تھا کہ جناب فضا کربلا تک زندہ ہے۔ کربلا کے بعد جناب فضا کی شہادت ہوئی۔ تو جناب فضا کو کم بڑا مقام دیا ہے۔ امام حسین نے ماں کہہ کے بلایا، اللہ ماں کہہ کے پکارا، کتنا بڑا رتبہ دیا۔ دعا کیا مانگی؟ یہ دعا کر دیجئے کہ جس طرح میں نے شہزادی کی خدمت کی، ویسے ہی میں شہزادی کی بیٹوں بچوں کی خدمت کروں۔ تو جناب فضا نے حسن کی بھی خدمت کی، حسین کی خدمت کی، جناب زینب کی خدمت کی، ام کلثوم کی خدمت کی۔ اللہ اکبر! یہی وجہ ہے عزیزوں، جب جناب زہرا در اور دیوار کے بیچ میں آئی ہے تو سب سے پہلے فضا کو جناب فضا کو پکارا، شہزادی نے کہا فضا میرا محسن شہید ہو گیا، اے فضا میرے محسن کو بچا۔
اپنے سینے پر سلا دو، سکینہ کو بغیر